حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کی عیال ہے، پس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔ مخلوق کے اندر مسلمان، غیر مسلمان، انسان، حیوان سب ہی داخل ہیں۔ ہر مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا اسلام کی تعلیم ہے اور اللہ جل شانہ کو محبوب ہے۔ پہلی فصل کے 10 پر یہ حدیث گزر چکی ہے۔ ایک فاحشہ عورت کی اس پر بخشش ہو گئی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ دوسری فصل کی حدیث گزری ہے، ایک عورت کو اس بنا پر عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس کو کھانے کو نہ دیا۔ جب جانوروں کا یہ حال ہے تو آدمی تو اشرف المخلوقات ہے، اس پر احسان اور اچھے برتاؤ کا کیا کچھ اجر ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والے رحم کریں گے۔ تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والے رحم کریں گے۔ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص آدمیوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ جل شانہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رحم اس شخص کے دل سے نکالا جاتا ہے جو بدبخت ہو۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دنیا کے لیے رحمت تھی۔ آپ کی زندگی ایک ایک واقعہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ امت کے لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کی تحقیق کرے اور اس کا اتباع کرے۔ حق تعالی شانہ کا پاک ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے آپ کو اور کسی بات کے لیے نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے۔ یہ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ان کے لیے تو آپ کا وجود دنیا اور آخرت کی رحمت ہے ہی، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی آپ کا وجود اس لحاظ سے رحمت ہے کہ وہ پہلی امتوں کی طرح دنیا کے عذاب میں مسخ ہو جانے سے، زمین میں دھس جانے سے، آسمانوں سے پتھر برسنے سے محفوظ ہو گئے، یعنی کوئی عذاب ایسا نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ قریش نے مسلمانوں کو بہت اذیت پہنچائی، بہت نقصانات دیے، آپ ان لوگوں پر بد دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور بھی متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا جاں گداز واقعہ حکایت صحابہ کے شروع میں ہی لکھ چکا ہوں۔ ان بد نصیبوں نے کتنی سخت تکلیفیں پہنچائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون جاری ہو گیا، اور اس پر جب اس فرشتے نے جو پہاڑوں پر متعین تھا آ کر درخواست کی کہ اگر آپ فرما دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب بیچ میں کچل جائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ بھی ہوں تو ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ اللہ کا نام لینے والے پیدا ہوں گے۔ احد کی لڑائی میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت حملہ کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، لوگوں نے بد دعا کی درخواست کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کہ یہ لوگ ناواقف ہیں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح بد دعا فرما دیتے تو ہم سب کے سب ہلاک ہو جاتے، کہ آپ کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہی فرماتے رہے کہ یا اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کہ وہ جانتے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔